سلطنت عثمانیہ کا زوال۔ سلطنت عثمانیہ تاریخ کی سب سے اہم اور دیرپا سلطنتوں میں سے ایک، اپنے وجود کے دوران متعدد جنگوں اور تنازعات میں مصروف رہی۔ توسیع ادوار۔ عثمانیوں کا آغاز اناطولیہ میں ترکی کی ایک چھوٹی سلطنت کے طور پر ہوا اور بلقان، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے پڑوسی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے مسلسل پھیلتا گیا۔ کلیدی فتوحات میں قسطنطنیہ ہین 453 بازنطینی سلطنت کا مرکز اور مصر ہین پورٹ شامل ہیں، جس نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں کا کنٹرول حاصل کیا۔ یورپی جنگیں۔ عثمانیوں کی اکثر یورپی طاقتوں، خاص طور پر ہیبسبرگ سلطنت، جدید دور کے آسٹریا میں مرکز کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ یہ تنازعات اکثر جنوب مشرقی یورپ میں اسٹریٹجک علاقوں کے کنٹرول کے گرد گھومتے ہیں۔ بڑی لڑائیوں میں ویانا کے محاصرے اور خوکشوکٹتے شامل ہیں، جس نے عثمانی کی یورپ میں مزید توسیع کی کوششوں کو نشان زد کیا، لیکن ناکامی پر ختم ہوا۔ مشرقی محاذ۔ عثمانیوں نے صفوی فارس کے خلاف مشرق میں بھی جنگ کی۔ یہ تنازعات بنیادی طور پر قفقاز اور میسوپوٹیمیا کے علاقائی تنازعات پر تھے اور سنی عثمانیوں اور شیعہ صفویوں کے درمیان مذہبی اور ثقافتی اختلافات کی وجہ سے ہوا تھا۔ زوال اور تقسیم۔ 19ویں صدی تک سلطنت عثمانیہ نے زوال شروع کر دیا۔ یورپی طاقتوں سے علاقہ کھونا اور اندرونی بدامنی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے کریمین جنگ یہ 853 میں روس کے خلاف برطانیہ اور فرانس کے اتحادی کے طور پر حصہ لیا، لیکن اسے کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ بلقان کی جنگیں 1838 کے نتیجے میں اس کے تقریباً تمام یورپی علاقوں کو نقصان پہنچا۔ پہلی جنگ عظیم۔ سلطنت عثمانیہ نے اتحادیوں برطانیہ، فرانس، روس کے خلاف مرکزی طاقتوں جرمنی، آسٹریا ہنگری کی طرف سے پہلی جنگ عظیم میں حصہ لیا۔ یہ بنیادی طور پر مشرق وسطی میں لڑا، جہاں برطانیہ نے میسوپوٹیمیا، جدید عراق اور فلسطین جیسے اہم علاقوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ جنگ عثمانیوں کے لیے تباہ کن طور پر ختم ہوئی، جس کے نتیجے میں ان کے تقریباً تمام باقی ماندہ علاقوں کا نقصان ہوا اور مصطفیٰ کا تاتر کی قیادت میں جدید ترقی کا قیام عمل میں آیا۔ اپنی پوری تاریخ میں سلطنت عثمانی نے خود کو مشرقہ اور مغرب کے درمیانہ ایک پل کے طور پر کھڑا کیا، جس میں اسلامی اور ترکی ثقافت کے منفرد امتزاج تھے۔ یہ بحیر حرم کے خطے میں چھصدیوں سے ایک بڑی طاقت ہے اور اس نے ان سرزمینوں کے ثقافتوں اور معاشروں پر ایک دیر پا میراث چھوڑی جہاں اس نے کبھی حکومت کی تھی۔ اپنے عروج پر سلطنت عثمانی نے تین براعظموں یورپ، ایشیا اور افریقہ میں وسیع علاقوں کو کنٹرول کیا۔ تاریخ کے مختلف موڑ پر عثمانی حکومت کے تحت آنے والے چند اہم خطوں اور ممالک کی فہرست یہ ہے۔ اناطولیہ، سلطنت عثمانیہ کا مرکز، جہاں اس کی ابتدا ہوئی اور جہاں اس کا دارالحکومت استنبول سابقہ قسطنطنیہ واقع تھا۔ بلقان، جنوب مشرقی یورپ، یہ خطہ عثمانیوں اور مختلف یورپی طاقتوں کے درمیان زبردست مقابلہ کر رہا تھا۔ عثمانی حکومت کے تحت آنے والے ممالک اور علاقے شامل ہیں: یونان، بلغاریہ، البانیہ، سربیا، بوسنیا اور ہرزیگوینا، مونٹی نیگرو، شمالی مقدونیہ، کوسوو۔ مشرق وسطی، جدید دور کا ترکی، شام، عراق، فلسطین، لبنان، اردن، اسرائیل جزوی طور پر۔ شمالی افریقہ، مصر، لیبیا، تیونس، الجزائر، سو جزوی طور پر مراکش، مختصر طور پر 16ویں صدی میں زیر قبضہ۔ مشرقی یورپ اور قفقاز، رومانیہ، مختصر طور پر یوکرین، جنوبی یوکرین کے حصے، کریمیا، جارجیا مختصر طور پر، آذربائیجان مختصر طور پر۔ جزیرہ نما عرب، جزیرہ ہند مغرب کے کچھ حصوں پر عثمانیوں کا برائے نام کنٹرول تھا، خاص طور پر حجاز کے علاقے، جس میں مکہ اور مدینہ کے مقدس شہر شامل ہیں۔ سلطنت عثمانی ہندسلوں، زبانوں اور مذاہب کے لحاظ سے ناقابل یقین حد متنوع تھی اور اس کی انتظامی حاصل کے تمام علاقوں میں مختلف تھی۔ جبکہ عثمانیوں نے کچھ علاقوں پر براہ راست کنٹرول حاصل کیا،
دوسروں پر مقامی حکمرانوں یا انتظامی نظاموں کے ذریعے نیم خود مختاری سے حکومت کی گئی۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکستان درونی اور بیرونی دونوں عوامل کی انتہا تھی، جس نے اتحادی طاقتوں کے خلاف خود کو برقرار رکھنے سلطنت کی صلاحیت کو کمزور کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم میں اسٹریٹیجک، تاریخی، اقتصادی اور نظریاتی عوامل کے امتزاج کی وجہ سے مرکزی طاقتوں میں شامل ہوئی۔ جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے ساتھ اتحاد کو ان مفادات کے تحفظ، فوج کو جدید بنانے اور سلطنت کی علاقائی سالمی اور آزادی کے لیے محفوظ حمایت کے طور پر دیکھا گیا۔